اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ اس بندے کے ماتھے پر دولت کی مہر لگا دیتا ہے جو نماز فجر کے وقت یہ لفظ پڑھتا ہے، کیونکہ یہ لفظ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے اس بندے کے ماتھے پر دولت کی مہر لگ جاتی ہے جو بندہ نہار منہ یہ لفظ پڑھتا ہے۔ یہ لفظ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، صبح جب انسان اٹھتا ہے اس کے سامنے پورا دن ہوتا ہے، ایک نئے آغاز، نئے مواقع اور اللہ کی بے شمار نعمتیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دن کا آغاز ایک خاص لفظ سے کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار برکات اور رزق آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ یہ لفظ اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لفظ کے پڑھنے والے کے ماتھے پر دولت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ لفظ ایسا ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے اور اس کے پڑھنے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک لفظ اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ یہ لفظ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سب کچھ دینے والا ہے، اور جب ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے اس صفاتی نام کا واسطہ دے کر اپنی ضرورتیں اس سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ اس لفظ کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے بندہ رزق کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ہمارے راستے میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں اور رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو آپ کے گھر کو دولت سے، رزق سے، خوشحالی سے بھر دیتا ہے۔ جو لوگ بدقسمت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جن کی تقدیر میں غربت اور تنگ دستی ہے، انہیں اس لفظ کو اپنا ورد بنا لینا چاہیے۔ یہ لفظ اللہ کی ایسی صفات سے جڑا ہوا ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ آپ کے دن کی شروعات میں یہ لفظ آپ کے رزق کے بند دروازے کھول دے گا اور آپ کے گھر میں دولت کی برکتیں انشاءاللہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے نصیب میں رزق کی کمی ہے یا زندگی میں مالی پریشانیاں ہیں تو یہ لفظ آپ کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ لفظ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک انتہائی فضیلت والا اور قیمتی ورد جس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ لفظ الگ ہی عظمت، الگ ہی پاکیزگی اور بے نیازی کا اظہار کرتا ہے اور اس کی تسبیح کرنے والے کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ اللہ تعالی کھول دیتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی سبحان اللہ کا ورد لازمی کریں۔ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، بستر سے اٹھے تو سبحان اللہ پڑھ کر اٹھیں، کیونکہ جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ اپنے جن اعمال سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں، اور میرا بندہ برابر نفلی عبادات کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو ناظرین، جب کسی مسلمان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں تو پھر ان فرائض کو ادا کیسے کرے گا اور اللہ کے قریب کیسے پہنچ سکے گا؟ ہر آدمی پر شریعت کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جس سے وہ حلال، حرام، نیکی، بدی، فرض، حق، انصاف، ظلم، صحیح، غلط، ثواب، گناہ اور ہر ایسی چیز کو جان سکے۔ بالغ ہونے کے بعد حلال روزی کمانا فرض ہے۔ روزی کمانے لگا تو تقوی والی لڑکی سے نکاح کرنا فرض ہے۔ بچے پیدا ہوئے تو ان کو نیک مسلمان بنانا فرض ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات بنائے رکھنا فرض ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا فرض ہے۔ اہل اسلام سے محبت اور ان کی خیر خواہی کرنا فرض ہے۔ محتاج اور مجبور انسانوں کی اپنے مال سے مدد کرنا فرض ہے۔ ہمیشہ اللہ کے احکام اور سنت رسول کی پیروی کرنا فرض ہے، اور سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا فرض ہے۔ ایسے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور کیا کیا نوازشیں کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ان حدیثوں میں پڑھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب میرے ذکر میں اس کے دونوں ہونٹ ہلتے ہیں تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا مومن بندہ میرے متعلق جیسا یقین رکھتا ہے ویسا ہی مجھے پائے گا۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں چپ کے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے انسانی مجمع سے زیادہ بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف بالشت بھر بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی عام فرما بردار اہل ایمان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے، ذرا اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اسی کی بندگی کرے اور بندگی میں کسی غیر کو ذرا بھی ساجی نہ بنائے۔ اللہ کی بندگی کرنے والوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ تو ناظرین کرام، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہر عیب سے بلند ہے۔ جو بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے وہ اللہ کی عظمت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کو یہ تسبیح بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، اور سبحان اللہ ایک جامع کلمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا خلاصہ سمٹ آتا ہے، اور سبحان اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ہے، یعنی اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ وہ کھانے پینے کی حاجات سے پاک ہے، اولاد اور بیوی بچوں سے پاک ہے، ہر قسم کی بیماری، ڈر اور خوف سے پاک ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے، ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں اور وہ اکیلا بادشاہ ہے، اس میں کوئی عیب اور کمی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ ہر عیب جسے عیب کہا جا سکتا ہے اس سے پاک ہے۔ اتنی جامعیت کی وجہ سے یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی تقریباً آدھی صفات کا خلاصہ ہے، اور سبحان اللہ کا کلمہ اللہ کو پسندیدہ ہے اور میزان عمل میں بھی بہت وزن رکھتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سبحان اللہ ایسا کلمہ ہے جو کہنے والے کے لیے زمین و آسمان کے مابین کی جگہ ثواب سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا کلمہ گناہوں کو ختم کرنے میں اکسیر درجہ رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور سبحان اللہ کہنا جنت میں شجر کاری کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن درخت لگا رہے تھے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور میں درخت لگا رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں حضور، آپ ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہا کرو تو ہر ایک کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، سبحان اللہ پر مشتمل کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین کلام قرار دیا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے 1000 نیکیاں ہر روز کرنے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم میں سے ہر کوئی 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 بار سبحان اللہ کہے تو 1000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی اور 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، اور سبحان اللہ کے کلمے کو صبح اور شام کے اذکار میں ایک اہم مقام حاصل ہے، اور اس کلمے کا ورد کرنے والا قیامت کے دن ثواب کے اعتبار سے بھی ممتاز ہوگا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام کو سبحان اللہ 100 بار کہے، قیامت کے دن اس سے بہتر کوئی عمل لے کر نہ آئے گا مگر وہ جو اتنا ہی یا پھر اس سے زیادہ کہے۔ تو ناظرین کرام، سبحان اللہ کے کلمے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے چنا اپنے فرشتوں کے لیے اور بندوں کے لیے، یعنی سبحان اللہ۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتلاؤں وہ کلام جو بہت پسند ہے اللہ کو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے وہ کلام جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے بے شمار نعمتیں ملتی ہیں اور اس کی تقدیر میں رزق کی کشادگی آتی ہے۔ جب انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے رزق میں برکتیں ڈالتے ہیں اور اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی لاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سبحان اللہ کہنا ایک ایسا عمل ہے جو کہ اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنی تقدیر میں تبدیلی اور اللہ کی خوشنودگی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، سبحان اللہ لازمی پڑھا کریں، جتنا مرضی پڑھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ صبح اٹھتے ہی اس کی تسبیح پڑھا کریں، تو انشاءاللہ آپ کا سارا دن اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ صدق دل سے ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔